السلام علیکم جی، میں ناہید ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کے ویلاگ کے آغاز میں ہی میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ اس ویلاگ کا مقصد کسی بھی قومیت اور کسی بھی عقیدے کو کوئی تکلیف پہنچانا نہیں ہے۔ ویلاگ کا جو مقصد ہے، جو موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ میکرون صاحب کو، جو فرانس کے صدر ہیں، ان کو اپنا ذہنی علاج کیوں کروانا چاہیے۔ یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جو طیب اردوغان، جو ترکی کے صدر ہیں، ان کی طرف سے فرانس کے صدر کے لیے آئی ہے، اور اس سٹیٹمنٹ کے پیچھے ایک کہانی ہے جو میں آپ کو ضرور سنانا چاہوں گی۔ کچھ دنوں پہلے پیرس میں ایک استاد کا قتل ہوا، ایک اسٹوڈنٹ نے استاد کا قتل کیا، اور اس استاد نے کلاس میں گستاخانہ خاکے جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑے وہ دکھائے، اور آزادی رائے پہ اس کے بارے میں بحث شروع کی، اور کہا کہ یہ میڈیا میں جو نہیں چھاپے جا سکتے، نہیں چھپوانے دیے جاتے، تو یہ آزادی رائے پر قدغن ہے۔ اس کے بارے میں خود فرانس کا میڈیا بھی یہ کہتا رہا ہے کہ کچھ دن پہلے یا ایک مہینہ پہلے تک والدین نے بھی اسی اسکول میں شکایت بھی کی تھی کہ گستاخانہ خاکے جو ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں، اور یہ ہمارے جو جذبات ہیں ان کو ظاہر مجروح کرتے ہیں، تو یہ آزادی رائے سے ہٹ کے ہیں۔ لیکن وہ ٹیچر نے پھر بھی دکھائے، اور اسٹوڈنٹ نے، کہا جاتا ہے کہ ایک شخص نے قتل کیا، اور اس شخص کو بھی پولیس نے پکڑا، فرینچ پولیس نے، اور اس کو بھی میڈیا یہ بتاتا ہے، بی بی سی اور فرینچ میڈیا کے قتل، وہ گولی مار دی گئی ہے، اور نہ قتل کرنے والے کی ڈیٹیلز دی گئی ہیں فرینچ پولیس کی طرف سے، نہ ہی ٹیچر کی زیادہ ڈیٹیلز دی گئی ہیں فرینچ پولیس کی طرف سے۔ اور جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ جو فرینچ پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے جو ایک سپیچ دی ہے، جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس سارے واقعے کے بعد، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ آزادی رائے کو جو اسٹیبلش کرنا چاہتا تھا ٹیچر، جو ہماری جو قانون کی اور سیکولر فرانس کی روح ہے، اس پہ آنچ آئی ہے، اور یہ آزادی رائے کے خلاف ہے بات، یعنی گستاخانہ خاکے دکھانا آزادی رائے میں شامل ہوتا ہے ان کے کہنے کے مطابق۔ تو اس بیان نے پوری مسلم دنیا کو بہت بری طرح ذہنوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے، تکلیف میں ہیں تمام مسلمان، اور آزادی رائے کے بارے میں باقاعدہ بات کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ دنوں پہلے بھی فرینچ پریزیڈنٹ نے، میکرون نے، ایک پلان جو ہے ریویل کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں سیکولر ویلیوز کو بچانا چاہتا ہوں فرانس کی، تو اس کے لیے جو ریڈیکل اسلامزم ہے اس سے میں بچانا چاہتا ہوں جو فرانس ہے اس کو۔ یہاں یہ کہنا بھی ضروری ہے، بتانا بھی ضروری ہے کہ فرانس یورپ کا سب سے زیادہ جن ممالک میں مسلمان ملک بستے ہیں ان میں شامل ہے۔ اور ایک اور بات جو میں بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ کسی دور میں یو ایس ایس آر نے کمیونزم کے نام پر، سیکولرزم کے نام پر، جب یو ایس ایس آر کے اندر بہت سی اسٹیٹس آئی تھیں، تو اس میں بھی سیکولرزم کو پھیلانے کے لیے، سیکولرزم کی ویلیوز کو پریویل کروانے کے لیے چرچز کو، مساجد کو، سب کو مسمار کیا، اور پھر وہی جو ایک مذہب کا ایک عنصر تھا، جو لوگوں کے دلوں میں وہ دکھ تھا، جو توہین تھی اپنے مذہب کے بارے میں ہوئی، وہ یو ایس ایس آر کو بھگتنی پڑی، وہ فرانس کو بھی بھگتنی پڑ سکتی ہے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے فرینچ صدر کو بھی۔ اور اس کے علاوہ جب ہم بات کرتے ہیں آزادی رائے کی، تو میں نے سوچا کہ میں ڈھونڈوں کہ آزادی رائے اصل میں کیا ہے، تاکہ ہم باقاعدہ، ویسے تو عالمی قوانین کہتے ہیں یہ کہ کسی بھی مذہب کے بارے میں، ہیٹ سپیچ کے بارے میں بہت کامن بات ہے کہ آپ ہیٹ سپیچ نہیں کر سکتے، کسی بھی مذہبی رہنما کے بارے میں آپ ہیٹ سپیچ نہیں کر سکتے، لیکن خود فرانس کا قانون آزادی رائے کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں پڑھ کے۔ فریڈم آف، اور یہ قانون جو ہے وہ یورپین کنونشن جو ہے فریڈم آف سپیچ کا، اس کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، یعنی یہ یورپین ویلیوز کے، ڈیموکریٹک اور سیکولر ویلیوز کے ساتھ ہے۔ فریڈم آف ایکسپریشن may also be limited for the sake of protecting public order. It is therefore illegal to incite others to commit a crime.
آپ کو یہ جو میں نے سٹوری سنائی ہے پہلے کے کلاس میں آزادی رائے کے نام پہ جو گستاخانہ خاکے دکھائے جاتے رہے، تو یہ لائن اس کے بارے میں آپ سمجھ سکتے ہیں. فریڈم آف ایکسپریشن میں آلسو بی لمیٹڈ فار دا سیک آف پروٹیکٹنگ پبلک آرڈر. اٹ از دیئر فار illegal to incite others to commit a crime. French law, according to this law, French law also prohibits hate speech and speech مطلب اور بھی بہت ساری چیزیں. فرینچ لا پروہیبٹس ڈیفیمیشن اگینسٹ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس اینڈ آفس ہولڈرز، ڈس رسپیکٹنگ نیشنل اینتھم فلیگ، یہ بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں. تو یہ کلیئر ہے فرانس کے اپنے لا میں بھی یہ بہت بات کلیئر ہے. اور اس کے بعد پاکستان میں اور نائجیریا میں، عرب ممالک میں، اور بہت سے بلینز آف مسلمز سب کے سب جو ہیں وہ اتنی تکلیف میں ہیں. اور ہمارے وزیر اعظم پاکستان کا بھی ایک بہت اچھا بیان سامنے آیا. انہوں نے کہا ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے اور جس نے سیکولرزم کی ویلیوز سنبھالنی ہوتی ہیں، اس کو اس طرح کے بیان نہیں دینے ہوتے، اس نے سب کو لے کر چلنا ہوتا ہے. اور ایک اور مثال جو میں ضرور دینا چاہوں گی وہ جسنڈا پارکر کی ہے، نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر. اور آپ سب جانتے ہیں کہ لیڈنگ ووٹ لیے ہیں انہوں نے. کرائسٹ چرچ انسیڈنٹ میں جو مسجد میں ایک ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہوا، بہت برا، بہت افسوسناک، اس پہ اس لیڈر نے جس طرح ریئیکٹ کیا، اس ریئیکشن پہ اس کو وہاں پہ ووٹ ملے ہیں اور بہت لیڈنگ ووٹس ملے ہیں. اور یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں جو لوگ امن پسند ہیں وہ انتہا پسندی کو امن سے الگ رکھتے ہیں. تو اس طرح کے واقعات کو کسی بھی مذہب کے ساتھ جوڑنے کی بجائے ایک انتہا پسند سوچ کا حصہ سمجھ کے اس کو کاؤنٹر کرنے کی ایک وائز اسٹریٹجی لے کر آنی چاہیے کسی بھی لیڈر کو. اگر اس لیڈر کے پاس نہ ہو تو واقعی اس کو اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے یا پھر وہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے کسی وائز لیڈر کے لیے. اس کے ساتھ ہی ناہید کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.